حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہزار قسم کی دنیا بسائی ہے، لوگوں کو عز و شرف، قدر و منزلت، فضائل و مناقب سے بھی نوازا ہے، لیکن جاہ و حشمت کے اعتبار سے، عالی نسبی کے اعتبار سے اور خاندانی وقار اور شرف کے اعتبار سے جو عزت اور احترام اللہ ذوالجلال والاکرام نے روئے زمین پہ بنو ہاشم کو عطا کیا ہے، وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، ابراہیم کی اولاد میں جناب اسماعیل اور جناب اسماعیل علیہم السلام، ان کی اولاد سے بنو کنانہ کو اللہ نے سب سے زیادہ عزت دی ہے، اور فرمایا پھر بنو کنانہ میں سے قبیلہ قریش کو اللہ نے عزت سے نوازا، وَاصْطَفَىٰ بنی ہاشم من قریش، قریشیوں میں سے بنی ہاشم کو، وَاصْطَفَانِي من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم میں فرمایا سب سے زیادہ، یعنی خاندانوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت بنو ہاشم کی ہے، اور افراد کے اعتبار سے سب سے زیادہ وقار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی زمین پہ جتنے بھی انسان بسائے ہیں، سب سے زیادہ شرف و قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، اور کسی بھی انسان کی اولاد میں جو شرف اور احترام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو عطا کیا ہے، کائنات میں کسی کی اولاد کو عطا نہیں کیا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والے جتنے بھی افراد ہیں، وہ آپ کی مقدس بیٹیاں ہیں، وہ آپ کی بیٹیوں کی اولاد ہے، وہ آپ کی بیویاں ہیں، روئے زمین پہ ان سے زیادہ شرف اور فضیلت رکھنے والا اور کوئی نہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، ساری امت اور امت کے جتنے بھی شرف و فضل کے حامل ہیں، علم و فضیلت رکھنے والے ہیں، سارے ہی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے زیادہ عزت دار اولاد کائنات میں کسی اور کی نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آج کی اس نشست میں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما، ان کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں احباب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میدان عرفات خطبہ دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، اے لوگو میں تمہارے اندر وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو تو تم گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ لن تضلوا، یہ بھٹکنا، ادھر ادھر جانا، صراط مستقیم کھو دینا اور اپنے بنائے ہوئے رستے ان کی پیروی کرنا، تم ان ساری قباحتوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے بچ جاؤ گے۔ صراط مستقیم وہ سیدھا رستہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان سے اتارا ہے، وہ رستہ جس کا اختتام اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا پہ ہوتا ہے، جنت میں داخلے کی صورت میں ہوتا ہے، تم اس پہ قائم رہو گے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرا خاندان ہے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ و اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ ایک بات بالکل واضح ہے یہاں سے، کتاب اللہ کی تشریح اہل بیت کی زندگی ہے، اور اہل بیت وہی کچھ کرتے ہیں جو کتاب و سنت میں موجود ہے۔
سچی بات یہ ہے، اس حدیث کا صاف طور پہ معنی یہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انہیں اکٹھے بیان کیا ہے، کتاب اللہ و اہل بیتی، کتاب اللہ و اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میرے گھر والے، میری اولاد، میری بیٹیاں، میری بیٹیوں کی اولاد، اس کا معنی کیا ہے کہ بیٹیاں وہی کچھ کرتی ہیں جو کتاب و سنت میں موجود ہے، بیٹیوں کی اولاد وہی کچھ کرتی ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہے، رسول اللہ کے گھر والے وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ رسول کے گھر والے ہوں اور آسمان سے اتری ہوئی شریعت کے خلاف کچھ کریں، یہ ممکن نہیں۔ بحیثیت انسان ہم انہیں انبیاء جیسی معصومیت کا حامل نہیں سمجھتے، یہ مسئلہ سمجھ لو۔ ہم انبیاء علیہ السلام کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، یہ معصومیت انبیاء کے علاوہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ جیسے نبوت انبیاء کے بعد کسی کو نہیں ملتی، ویسے ہی معصومیت بھی انبیاء کے بعد کسی کو نہیں ملتی، لیکن یہ خاصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کا۔ وہ وہی کچھ کرتے تھے، اپنے نانا کو، اپنے بابا کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے تھے، انہوں نے وہی کچھ کیا ہے جو آسمان سے نازل ہونے والی شریعت میں اللہ نے اتارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہوں اور اپنی مرضی کے کام کریں، رسول اللہ کے گھر والے ہوں اور طور طریقے زندگی گزارنے کے ان کے اپنے ہوں، اللہ کی قسم یہ صرف ان پہ الزام نہیں ہے، بلکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر بھی ایک حرف اعتراض ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنی بیٹیوں کی اور بیٹیوں کی اولادوں کی کیا تربیت کی ہے کہ وہ ان کے جانے کے بعد اس صراط مستقیم کھو چکے۔ صاف طور پہ یہ حدیث اعلان کرتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جن جن پر بھی اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اس پہ عرض کریں گے۔ اہل بیت کا جن جن پر اطلاق ہوتا ہے وہ کتاب و سنت پہ عمل کے لیے پوری زندگی کوشاں رہے۔ بتقاضۂ بشریت ہو سکتی ہے کہیں کمی کوتاہی رہ گئی ہو، لیکن شعوری طور پہ انہوں نے کتاب و سنت کو ہی اپنی زندگی کا معیار بنایا ہے۔ کوئی ایک فیصلہ ان کی زندگی کا ایسا نہیں ہے جو جان بوجھ کے کتاب و سنت کے خلاف کیا گیا ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑی ہوئی ہے، بڑی معروف حدیث ہے، اور اس پہ بہت کچھ سننے کو ملتا ہے۔ حدیث قصا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں تو اپنی چادر میں لے لیا، جناب حسن و حسین تشریف لائے تو اپنی چادر میں لے لیا، علی المرتضیٰ پیچھے کھڑے تھے، پیچھے تھے، انہیں چادر اڑا دی، اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں اور یہ میرے بڑے خاص ہیں، فاذہب عنہم الرجس، ان سے نجاستوں کو، گناہوں کی آلودگی کو، معصیت اور نافرمانی کو اور تمام ان علیشوں کو جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں، ان سے دور کر دے، وطہرہم تطہیرا، اور انہیں بہت اچھی طرح پاک بنا دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ذوالجلال والاکرام سے ان چار نفوس کے لیے بطور خاص دعا کی ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اماں جی نے سوال کیا، اللہ کے نبی میں آپ کے حرم کی پاسماں، آپ کے بستر کی زینت، آپ کے عزت کی محافظ، کیا میں آپ کی اہل بیت نہیں ہوں؟ فرمایا تیرا مقام تو مسلمہ ہے، آج دعا کر کے ان چار کو اللہ ذوالجلال والاکرام سے مانگ کر اپنے اہل بیت اور اپنے خاص لوگوں میں شامل کر رہا ہوں۔ کوئی شک نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مستجاب تھیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دعا سنی، جناب علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ بنت رسول، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے حق میں اپنے نبی کے یہ دعا اللہ نے قبول کر لی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا کی محبت، گناہوں کی رغبت
اور آخرت سے بے فکری، ان ساری علائشوں سے اس پاکیزہ خاندان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون فرمایا۔ یہی وجہ ہے ہمارے ہاں تو بس یہ جو تصور ہے آج کل ان بزرگوں کی زندگی کا، وہ صرف آخری چند دن ہے نا زندگی کے، لمبی زندگی ہے، اس سے پہلے بھی 47 یا 48 سال کی زندگی ہے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کی۔ کیا ان 47-48 سالوں میں ان نے کوئی کردار امت کے لیے ایسا پیش نہیں کیا جو ہمارے لیے نمونہ ہو؟ عقیدہ کیا تھا ان کا، طرز عمل کیا تھا ان کا، عبادت کیسے کرتے رہے وہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ تعلق کتنا تھا ان کا، صحابہ کرام کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا تھا، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور میں اپنے بھائیوں سے، بالخصوص نوجوانوں سے جو ادھر ادھر کی باتیں سن کے متاثر ہو کے پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ ضرور درخواست کروں گا، سوال کیجئے ان بے عقلوں سے جو امت کے مزاج بگاڑنے پہ تلے بیٹھے ہیں، اور اپنے ضمیر سے بھی سوال کیجئے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی تو جناب حسن ابن علی کا رویہ ان کے ساتھ کیا تھا، جب عمر بن خطاب کی خلافت تھی ان کے ساتھ جناب حسن ابن علی کا رویہ کیا رہا، جب خلافت عثمانی تھی خالو خلیفہ تھے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا رویہ کیا تھا۔ اگر آج حسن و حسین کے نام لیوا جس قسم کا اظہار کرتے ہیں ان بزرگوں کے متعلق، اگر حسن و حسین کا رویہ ان کے طرز عمل کے بالکل خلاف ہو تو کیا خیال ہے ہمارے لیے تو حسن و حسین کا رویہ معیار ہے۔ انہوں نے کیا طرز زندگی اختیار کیا؟ کیا اپنے حکمرانوں کے ساتھ، رسول اللہ کے خلفاء کے ساتھ، اپنے دور کے ائمہ اور حکام کے ساتھ وہ یہی کچھ کرتے رہے جو آج تصور پیش کیا جاتا ہے؟ اللہ کی قسم میدان جنگ میں فرنٹ فٹ پر بارڈر پہ داد شجاعت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں خلیفہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، عبداللہ ابن ابو سرا رضی اللہ عنہ وہ کمانڈر ہیں، اور شمالی افریقہ مصر سے آگے دور دراز کے علاقے یہ دونوں رسول اللہ کے بیٹے عثمان کی خلافت کو مانتے ہوئے عبداللہ ابن ابی سرا کی قیادت میں میدان جہاد میں داد شجاعت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج حسن و حسین کے نام لیوا یہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ایک عذاب ہے مسلسل کہ بس چند لوگوں کو گالیاں دے لی اور چند لوگوں کی فضیلت کے نام پہ اپنی سینہ کو بھی کر لی، اپنے آپ کو زخمی کر لیا اور سال بھر روتے رہے اور سر خاک آلود رکھا اور ان مصیبتوں میں، ان ازمائشوں میں پڑے رہے۔ اذیتیں ہیں مسلسل ان کے لیے، لیکن یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ کی قسم حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا طرز زندگی یہ نہیں رہا ہے۔ وہ بڑی پاکیزہ، بڑی صاف ستھری، بہت شاندار زندگی گزار کے گئے، اللہ کی بے انتہا عبادت کرنے والے، عقیدوں میں بہت صاف ستھرا معیار رکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کر کے ایک ایک کی پیروی کے لیے پوری حرص اور لالچ رکھنے والے، اور زندگی میں شعوری طور پہ ایک کام بھی ایسا نہیں کیا کہ دانستہ عمدن جان بوجھ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کبھی خلاف کیا۔ 47 سال کی زندگی، 48 سال کی زندگی ہے حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کی۔ یہ زندگی ہمارے لیے کیا سبق چھوڑتی ہے؟ ٹٹولیے ذرا، اہل علم سے جا کے ان کا عقیدہ پوچھئے، کتابیں کھنگالیے، اور میں اپنے بھائیوں سے، نوجوانوں سے درخواست کروں گا، یہ ایک مسئلہ رہتا ہے، لوگ ہم سے بھی آگے یہی سوال کرتے ہیں، انہیں زہر دیا گیا تھا، انہیں شہید کیسے کیا گیا، بنو امیہ کا رویہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے بھائی، مان لیا جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں کچھ سچ بھی ہو سکتا ہے، کچھ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان آخری چند دنوں کو چھوڑ کے اس سے پہلے بھی تو زندگی تھی نا۔ اسی حسن کی زندگی ہے، اسی حسین کی زندگی ہے، اسے بھی تو ذرا تلاش کیجئے۔ یہ گزرے ہوئے ماہ و سال ان کے کیسے گزرے؟
کبھی کوئی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ جناب حسن مسجد نبوی میں کس صف میں بیٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، کس طریقے پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ کبھی کوئی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت اس امت کے لیے سب سے بڑا حادثہ ہے۔ اللہ کی قسم انسانوں کے لیے اس سے بڑا صدمہ اور کوئی نہیں کہ رحمت کائنات دنیا سے اپنی دنیاوی زندگی پوری کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ جناب حسن جناب حسین رضی اللہ عنہما، جن کا باپ محمد الرسول اللہ، جن کے نانا اللہ کے آخری نبی، جن کے کھیلنے کا مرکز، جن کی محبتوں کا منبع، جن کا طرز زندگی اختیار کرنا ان لوگوں نے اپنے لیے شعار بنایا، یہ ساری نسبتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا سے تشریف لے گئے، اس دن کو حسن و حسین کیسے مناتے رہے؟ ان کی جوانی میں، ان کی ادھیڑ عمری میں، سمجھ بوجھ کی عمر میں، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات نہیں آیا کبھی؟ کیا ماتم کے اور واویلے کے سینہ کوبی کے یہی مظہر جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ حسن و حسین کی زندگی میں بھی کہیں ملتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بات یاد رکھو، ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اجمعین، ان کے متعلق آج جو کچھ کہا جاتا ہے اور ہمارے اپنے بھائی سنی کہلانے والے نوجوان وہ بکبکاس سن کے جس قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، جناب حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی کا معیار یہ ہے۔ جناب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے صلح ہو گئی، ان کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے، دمشق سے واپس تشریف لائے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھتے، جہاں نماز پڑھتے وہیں پر بیٹھے رہتے، اشراق تک، سورج کے طلوع ہونے تک ذکر اذکار کرتے، سورج کے طلوع کے بعد پھر اشراق پڑھتے، جتنی اللہ توفیق دیتا اس کی بندگی کرتے، اس کے بعد اٹھتے اور امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے گھروں میں تشریف لے جاتے اور ایک ایک نانی کے گھر میں جو حیات تھی ان کے گھر میں حاضری دیتے۔ یہ جناب حسن رضی اللہ عنہ کا طرز زندگی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حسن کو ایک ران پہ مجھے بٹھایا گود میں اور ایک ران پہ حسن ابن علی کو بٹھایا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم ارحمہما فإنی ارحمہما، اللہ میں ان دونوں پر بڑی شفقتیں کرتا ہوں، تو بھی ان پہ اپنی رحمتیں برسا۔ ایک اسامہ بن زید ہیں، ایک حسن ابن علی ہیں، فرمایا اللہ میں ان دونوں پر بڑا شفیق ہوں، تو ان دونوں پر بھی اپنی رحمتیں برسا۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جناب حسن رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، بنو اسد کا ایک طویل القامت آدمی کھڑا ہوا اور کہتا ہے لوگو اگر یہ بات میں نے رسول اللہ سے خود سنی نہ ہوتی اور کتمان علم کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کبھی بیان نہ کرتا۔ اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا، لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضعہ فی حبوتہ، یہ جو آج خطبہ دے رہے ہیں مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کے، میں نے سرور کونین کو دیکھا، اللہ کے نبی نے انہیں اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا، یقول من احبنی فلیحبہ،
اور پھر انہوں نے اعلان کیا، لوگوں جو محمد الرسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے فَلْيُحِبَّهُ، وہ حسن سے محبت کرے۔ اور آگے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہیں وہ آنے والے کو بتا دیں، حسن سے محبت کرو گے تو محمد الرسول اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ جو جناب حسن سے محبت نہیں کرتا اس کا رسول اللہ کے ساتھ دعوی محبت حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ خالی کھولی محبت صرف داموں کی حد تک نہیں، محبت وہ جس میں اطاعت ہو، محبت وہ جس میں پیروی ہو، محبت وہ جس میں اتباع ہو۔ ہم انشاءاللہ حسن بن علی سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے ویسی کرتے ہیں کہ ان کے اعمال، ان کا طرز زندگی تلاش کر کر کے انشاءاللہ اس پہ عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا نا، کچھ ساتھیوں نے سوال کیا جناب حسن ابن علی سے، آپ کو کوئی بات یاد ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی ہو؟ فرمایا ہاں مجھے یاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا تھا کہ قنوت میں یہ دعا کیا کرنا، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت۔ آخر تک یہ دعائے قنوت ساری سکھائی۔ اللہ کی قسم ایک ایک جملہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کی اتباع کا اعلان کرتا ہے۔ ساری زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ما رأیت حسنا الا فاضت عینایا دموعا، میں جب بھی حسن ابن علی کو دیکھتا ہوں آنکھوں پہ اختیار نہیں رہتا، آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ ابو ہریرہ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ساتھ لے کے چلے، ہم بنو قینقاع کے بازار میں گئے، وہاں سے گھوم پھر کے ہم واپس آئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے، میں آپ کے ساتھ تھا اور آپ نے پوچھا وہ میرا لخت جگر، میرا ننھا پھول کہاں ہے؟ سیدہ رضی اللہ عنہا نے بیٹے کو گھر سے بھیجا، کہتے ہیں حسن آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ چمٹ گئے، آپ کے چہرہ مبارک، آپ کی داڑھی کے ساتھ جناب حسن ابن علی کھیلنے لگ گئے، اور میں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ نے حسن کا چہرہ پکڑ کے منہ کھول کے کھلے ہوئے منہ پر اپنا منہ رکھ دیا۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کی ہے، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں، اور اللہ کی قسم محبت کا معیار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے امت کو سبق دیا ہے۔ یہی ابو ہریرہ ہیں سید الفقہاء والمحدثین، راس المکثرین، 5,500 سے زائد حدیث رسول بیان کرنے والے ابو ہریرہ عمر میں بڑے ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کے بڑے خاص صحابی ہیں۔ جناب حسن تشریف لائے، عرض کرتے ہیں بیٹے ذرا پیٹ سے کپڑا ہٹانا۔ چچا کیا کرو گے؟ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی تیرے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے یہاں بوسہ دے رہے تھے، میں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے تجھے وہیں سے چومنا چاہتا ہوں۔
بیٹھا ہوا ہے مجمع، ابو ہریرہ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جناب حسن ابن علی رضی اللہ عنہما تشریف لائے، آ کے اس مجلس میں سلام کہا، لوگوں نے جواب دیا، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جناب حسن کی آمد کی خبر نہیں ہو سکی، سلام سنا نہیں۔ لوگوں نے متوجہ کیا، ابو ہریرہ رسول اللہ کے بیٹے تشریف لائے ہیں اور سلام کہہ رہے ہیں، فوراً جواب دیا، وعلیک السلام یا سیدی، آپ پر سلامتی ہو اے ہمارے سردار۔ اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول انہ سید، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ راس المکسرین ہونے کے باوجود، رسول اللہ کا خاص صحابی، حدیث کا بڑا عالم، امت کا بہت بڑا فقیہ اور محدث ہونے کے باوجود، عمر میں بڑا ہونے کے باوجود، رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جناب حسن کو اپنا سردار مانتا ہے۔ ہم جناب حسن کو اپنا سردار مانتے ہیں اور اللہ کی قسم اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم اس عالی نسبی پر اور اس شاندار نسبت پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ، تو نے ہمیں وہ سردار عطا کیے ہیں جنہیں تیرا نبی اس امت کا سردار بنا کے گیا۔ اللہ اکبر۔ جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، غنیمتیں آ رہی ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں، اسلامی مملکت کی حدود پھیل رہی ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مال کے انبار لگا دیے مدینہ میں، وظائف کے لیے ایک لسٹ، فہرست مرتب ہو رہی ہے، کس کو کتنا وظیفہ دیا جائے گا، مشورہ کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا امیر المومنین ٹاپ آف دی لسٹ، فہرست میں سب سے پہلا اپنا نام لکھیے کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں۔ فرمایا نہیں، میں بنو عدی سے ہوں، ایک عام انسان، میری جو حیثیت ہے مجھے وہیں رہنے دو۔ ٹاپ آف دی لسٹ بنو ہاشم کا نام لکھا جائے گا، اور بنو ہاشم میں بھی جو رسول اللہ کا جتنا مقرب ہے اس کا نام اتنا ہی پہلے لکھا جائے گا۔ واللہ یہ جو باتیں آپ سنتے ہیں نا، فلاں نے فلاں کہہ دیا، آل رسول کو فلاں نے فلاں کہہ دیا، یہ جھوٹ ہے، یہ شیعی رافضی مورخین کا کیا ہوا بکواس ہے۔ تاریخ یہ ہے، جوان ہم سے آ کے پوچھتے ہیں بڑے تشکیک کے ساتھ، بڑے پریشان خیالی کے ساتھ، پھر فلاں نے یوں کیوں کیا، پھر فلاں نے یوں کیوں کیا، اور کبھی تاریخ کا یہ رخ بھی دیکھا کرو۔ فرمایا امیر المومنین عمر کا نام پہلے نہیں لکھا جائے گا، جب میرے قبیلے کی باری آئے گی میں اپنا نام تب لکھوں گا۔ رسول اللہ کے جو سب سے زیادہ قرابت رکھنے والے ہیں پہلے نام ان کا لکھا جائے گا۔ پھر مشورے کے ساتھ یہ طے ہوا اہل بدر کو سب سے زیادہ وظیفہ 5000 درہم اہل بدر کو دیا جائے گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی شان، اہل بدر کی شان بہت بیان کی ہے۔ جناب حسن و حسین معرکہ بدر میں شریک نہیں تھے، لیکن عمر کا قلم لکھتا ہے حسن کے لیے بھی 5000 درہم ہوں گے، حسین کے لیے بھی 5000 درہم ہوں گے۔ اور جب اپنے بیٹوں کی باری آئی تو جتنا بنتا تھا اتنا لکھا ہے۔ کچھ وقت گزرا ہے، ایک صاحبزادے نے کہا امیر المومنین میں اور جناب حسن و حسین ہم عمر ہیں، ایک زیادہ طرز زندگی ہے،
ایک جیسی بدوباش اور ضروریات ہیں، ان کا وظیفہ 5000، میرا 3000، تو میرا بھی ان کے برابر کیجئے نا۔ فرمایا تو حسن کی ماں جیسی ماں لے آ، حسن کے باپ جیسا باپ لے آ، میں تیرا وظیفہ بھی اتنا کر دیتا۔ تمہیں بتانے والوں نے غلط بتایا ہے، تمہیں سمجھانے والوں نے غلط سمجھایا ہے۔ جتنا وظیفہ ابو بکر کا ہوگا رضی اللہ عنہ، دنیا سے جا چکے ہیں لیکن بدر میں شریک تھے نا، جتنا شرکائے بدر کا ہوگا اتنا حسن و حسین کا ہو گیا۔ یہ بدر میں شریک تو نہیں تھے لیکن رسول اللہ کے بیٹے تو ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ مال غنیمت میں یا تحفے میں لباس آئے بڑے قیمتی، تقسیم کرتے ہیں امیر المومنین، لباس بانٹ دیے۔ بازار میں دیکھا علی کے لخت جگر پرانے کپڑوں میں ہیں۔ فرمایا عمر یہ برداشت نہیں کرتا کہ مدینہ کے بہت سارے لوگ تو نیا لباس پہنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پرانے لباس پہنے۔ اور بعد نے یہ لکھا ہے کہ وہ جو لباس تقسیم کر رہے تھے ان کے بارے میں فرمایا یہ لباس اس قابل نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بیٹوں کے جسم کی زینت بنے۔ والی یمن کو لکھا تیرے ملک کا جو سب سے بہترین کوالٹی کا کپڑا ہے وہ بھیج کہ محمد کے شہزادوں کے سوٹ سلوانے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے چند جھلکیاں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کی۔ بازار سے جا رہے ہیں، دیکھا چند بچے کھانا کھاتے ہیں۔ بازار میں بیٹھنے والے چند بچے کوئی روکھی سوکھی جو ان کے پاس میسر تھی کھانا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے دعوت دی، چچا آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ کائنات کی ساری عظمتیں قربان ایسے ایک انسان کے جوتے پر، وہیں بازار میں ان بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حسین کے نام لیواؤ، ہمیں اپنا طرز زندگی دیکھنا چاہیے ان کے ساتھ کتنی مماثلت رکھتا ہے۔ وہیں بازار میں بیٹھ کے وہ روکھی سوکھی جو چند ٹکڑے تھے ان کے ساتھ کھائے اور پھر ان سارے بچوں کو اپنے گھر میں لے آئے۔ بہترین کھانا تیار کیا، اپنے گھر میں بٹھا کے ان بچوں کی ضیافت کی اور جو ہو سکا ان کی خدمت کی۔ اب کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے اور تبصرہ کرتا ہے کہ یہ آپ کا بڑا پن ہے، آپ بازار میں بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور پھر انہیں اپنے دسترخوان پہ اٹھا لائے۔ فرمایا اس میں ہمارا کوئی احسان نہیں، احسان ان کا ہے۔ ان کے پاس وہی ٹکڑے تھے جو بازار میں بیٹھ کے کھا رہے تھے، اس میں بھی ہمیں شریک کیا۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ جو خزانوں کا مالک ہے وہ اگر لاکھوں بھی لٹا دے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کمال تو اس کا ہے جس کے پاس چند ٹکڑے ہوں اور وہ لٹا دے۔ حسن فرماتے ہیں احسان ان بچوں کا ہے ہم پر کہ ٹکڑے کھا رہے تھے اس میں ہمیں شریک کیا۔ اور امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صورتحال یہ تھی 1,00,000 درہم اٹھایا اور ایک ضرورت مند کو دے دیا، جاؤ جا کے اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ نام حسن کا لیں گے اور صدقہ سارے زمانے کا کھائیں گے۔
اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الصدقۃ لا تحل لآل محمد، حسن منہ میں صدقے کی کھجور ڈالے تو رسول اللہ حلق میں انگلی مار کے نکال کے پھینک دیں کہ آل محمد کے لیے صدقہ جائز ہے۔ ہم اسی حسن و حسین کا نام لیتے ہیں، سارے زمانے کا مال ہڑپ کرتے ہیں۔ اور بڑی معذرت سے میں اصلی جو نسلی اور اصلی ہیں ان کی بات تو نہیں کرتا، لیکن یہ جو برساتی مینڈکوں کی طرح دنیا میں آج سید پھرتے ہیں، یہ دیتے ہیں یا لیتے ہیں؟ سید کا عرف یہ بن گیا، آؤ گے تو کیا لاؤ گے اور جاؤ گے تو کیا دے کے جاؤ گے، ہم آئیں گے تو ہمیں کیا دو گے۔ پیر کا چولہا جلتا ہے مریدوں کے چڑھاووں سے، سید کون ہے؟ ان ابنی ھذا سید، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ سرداری کسے کہتے ہیں؟ چودراہٹ کیا ہوتی ہے؟ وڈیرا شاہی کیا ہوتی ہے؟ 1,00,000 درہم ایک ضرورت مند کی جھولی میں ڈال دیا۔ مسجد نبوی میں کوئی بندہ بیٹھا دعا کر رہا تھا، اللہ 10,000 درہم کی ضرورت ہے، تو میرے لیے کوئی انتظام کر دے۔ امام ذہبی نے سیرہ اعلام النبلاء میں لکھا، جناب حسن نے سن لیا، اسے بلایا نہیں، لائن میں اپنے دروازے پہ کھڑا نہیں کیا۔ 10 روپے دینے ہونا تو 15 بندوں کو دکھاتے ہیں۔ چپکے سے اٹھے، گھر گئے اور 10,000 لا کے اس کے حوالے کر دیا۔ حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا ابھی تو اللہ سے مانگ رہا ہے نا، اللہ نے انتظام کر دیا ہے۔ یہ سیدوں کی زندگی، یہ سرداروں کی زندگی۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، زندگی بھر ایک پچھتاوا رہے گا، کیا؟ کہ میں طاقت کے باوجود جوانی میں پیدل حج نہ کر سکا، جبکہ جناب حسن ابن علی نے 25 حج پیدل کیے۔ سواری نہیں تھی، دنیا کے اسباب نہیں تھے، بہترین نسل کے گھوڑے، شاندار اونٹ وہ ساتھ چلا کرتے تھے۔ مصاحبین نے کہا حضرت آپ اتنا لمبا سفر پیدل کریں گے، سواری میسر ہے، سوار ہو جائیں۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ اس کی بارگاہ میں سوار ہو کے جاؤں۔ اور مورخین نے لکھا ہے وضو کرتے تھے تو رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا، نماز کے لیے چلتے تھے تو کپکپاہٹ اور لرزہ چڑھ جاتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے آپ اس قدر زرد رنگ اور یوں لرز کیوں رہے ہیں؟ فرماتے جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اس کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی ہے۔ کون؟ حسن رضی اللہ عنہ، شریعت کی حدود کا محافظ، عبادت گزار، شب زندہ دار، صائمن بالنہار وقائمن باللیل، مجاہد فی سبیل اللہ، خیرات اتنی کہ حد و حساب کوئی نہیں، اور نرم و لطیف اتنا کہ کسی کی پریشانی دیکھے تو گوارا نہ کر سکے۔ ایک آنے والا آیا،
باہر سے آیا، مدینہ میں داخل ہوا، ایک جوان رعنا، ایک پرہیبت شخصیت، ایک خوبصورت جوان، شاندار سواری پہ سوار، آنے والے کی نگاہ پڑی تو مبہوت رہ گیا اور رشک کرنے لگ گیا۔ حسن اللہ نے کتنا دیا ہے کہ شاید کائنات میں ان جیسا کوئی حسین ہو۔ خوش لباس اتنے ہیں، لباس مہنگے تو بہت سارے پہنتے ہیں لیکن جچتا کسی کسی پہ ہے، اور اللہ کی قسم یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جو لباس ان کے جسم کو لگ گیا وہ لباس مبارک ہو گیا۔ یہ اجنبی کہتا ہے خوش لباسی کہ دنیا میں مثال کوئی نہیں، اور سواری پہ یوں بیٹھا ہے کہ روئے زمین کا بادشاہ ایسے بیٹھتا ہوگا۔ دل میں خیال آیا ذرا آگے بڑھوں، راہ و رسم پیدا کروں، سلام دعا کروں، تعارف کروں، ہیں کون، آپ کون ہیں؟ فرمایا حسن ہوں، رضی اللہ عنہ، علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ یہ آنے والا بدقسمتی کا مارا علی ابن ابی طالب کے دشمنوں میں سے تھا۔ کہتا ہے میرا سینہ حسد سے بھر گیا، علی کا بیٹا اتنا خوبصورت، اتنا پرشکو، اتنا باوقار، اتنا جلال والا کہ جس کے حسن پہ نگاہ نہیں ٹکتی، اور کچھ ناگوار نامناسب کلمات جناب حسن کے سامنے حسن اور علی دونوں کے متعلق کہے۔ ارے سرداری اسے کہتے ہیں، سرداروں، چودھریوں اور میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں، بڑا اسے کہتے ہیں۔ اس کی ساری باتیں سننے کے بعد فرماتے ہیں آپ لگتا ہے مسافر ہیں، باہر سے آئے ہیں، مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں، آئیں میں آپ کو مہمان نوازی کی پیشکش کرتا ہوں، میرے گھر میں تشریف رکھیں، میرا مہمان خانہ آپ کے لیے حاضر ہے، جب تک یہاں رہیں گے کھانا میں دوں گا، لباس کی ضرورت ہوگی تو میں پہناؤں گا، یہاں کوئی اور کام ہے تو مجھے کہیے گا۔ کون؟ جو واقعتاً سردار ہوتا ہے وہ یوں کرتا ہے، اس کا کردار یہ ہوتا ہے۔ بڑوں کا، سرداروں کا، وڈیروں کا، چودھریوں کا کردار یہ ہوتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے، سنی کسی ایک بات پہ تبصرہ کیے بغیر اسے رہائش کی پیشکش کرتے ہیں۔ یہ جانے والا جب تک، آنے والا جب تک رہا، جب لوٹا تو کہا اللہ کی قسم اس روئے زمین پہ حسن سے زیادہ محبوب مجھے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ منبر پہ تشریف فرما تھے اور جناب حسن آپ کے پہلو میں تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابنی ھذا سید، فرمایا کبھی بیٹے کی طرف دیکھتے، کبھی سامعین کی طرف دیکھتے اور فرماتے لوگوں میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، ان قریب اللہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان اس کے ذریعے سلو کروائے گا۔ من المسلمین، دونوں جماعتیں مسلمان، یہ بخاری کی حدیث ہے، دونوں جماعتیں مسلمان۔ کون ہیں دو جماعتیں؟ جناب علی اور ان کا لاؤ لشکر اور ان کے متبعین، جناب معاویہ اور اہل شام اور ان کے ماننے والے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فئتین من المسلمین، دونوں جماعتیں مسلمان ہوں گی،
ایک حدیث میں ہے فیتین عظیمتین، یہ بڑی عظمت والی ہوں گی، ان دو کے درمیان میرا یہ بیٹا سردار ہے، سلو کروائے گا۔ سرداری کی ڈیفینیشن عرض کرتا ہوں، سردار وہ نہیں ہوتا جو بلا وجہ لڑائیاں لڑتا ہے، سردار وہ ہوتا ہے جو اپنے حق کے خلافت سے دستبردار ہو کے مسلمانوں کو خون ریزی سے بچانے کے لیے سلو کرواتا ہے۔ یہ فرق ہے گالیاں دینے والے اور نہ دینے والے۔ میں سب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جناب حسن نے سلو کی، یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ جناب حسن ابن علی نے جناب معاویہ کے ساتھ سلو کی، اور بولو بس ستے رہا کرو۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے سلو کی، حسن نے بیعت کی دمشق کی جامع مسجد میں، حسین نے بھی بیعت کی دمشق کی جامع مسجد میں۔ بیعت کا معنی کیا ہے؟ آپ کو اپنا امام بھی مانتے ہیں، حکمران بھی مانتے ہیں، اطاعت کریں گے، جو اللہ کے احکام کے مطابق حکم دو گے ہم اس کی پیروی کریں گے، اور تاہین حیات پھر کر کے دکھائی۔ جو معاویہ کو اچھا کہتے ہیں، حسن کے پیروکار وہ ہیں یا برا کہنے والے؟ حسن نے معاویہ کے حق میں خلافت چھوڑی، اور مورخین نے لکھا ہے 70,000 کا لشکر تھا جناب حسن ابن علی کے ساتھ، 70,000 کا لشکر تھا، اور جناب معاویہ بن ابی سفیان نے عمرو ابن عاص سے کہا یہ پہاڑوں کی طرح جمع ہوا ٹھاٹھے مارتا ہوا لشکر جو حسن کی رکاب میں ہے، اگر میرا اور یہ لشکر دونوں بھڑ گئے تو اتنا خون بہے گا کہ شاید بیواؤں کو سنبھالنے کے لیے کوئی مرد نہ رہے، اور امور سلطنت کی انجام دہی کے لیے یہاں یا وہاں کوئی مشیر نہ رہے۔ یہ تو طوفان ہیں جو ٹکرائیں گے اور ایک دوسرے کو بہا کے لے جائیں گے۔ کیا کرنا چاہیے؟ امت کی بہتری اسی میں ہے کہ سلو کریں۔ میرا موضوع نہیں ہے، لمبی داستان ہے، پیغام بھجوایا، آپ علی کے جانشین ہیں، رسول اللہ کے لخت جگر ہیں، روئے زمین پہ اس وقت سب سے زیادہ قابل احترام ہیں، جو فرمائیں گے، جو شرط لگائیں گے مانی جائے گی۔ لڑائی نہ کریں، سلو کر لیں۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور دو مسلمان جماعتوں میں سلو کروائے گا۔ سردار سلو کرواتے ہیں، لڑائی نہیں کرواتے۔ نہیں، ہماری سرداری چلتی اس بات پہ ہے، پہلے شرارت کر کے لڑائی کروائیں گے، پھر ایک کو تھانے بھیجیں گے، اوپر سے تھانے فون کریں گے ایدی گال سن لے آجے، عمل نہ کرے آجے، پھر دوسرے کو پیچھے بھیجیں گے، ان کے بھی ساتھ، ان کے بھی ساتھ، اور وہ مسئلہ جو سرے سے مسئلہ تھا ہی نہیں، 10 سال جیلوں میں رولتے رہتے ہیں، عدالتوں کے دھکے کھاتے ہیں، پیچھے سرداروں کی سرداری کار فرما ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا انہیں آپ نے ہمیں رسوا کر دیا، آپ نے معاویہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، آپ نے علی کے موقف کو غلط ثابت کر دیا۔ فرمایا تمہارے سارے اعتراضات کو میں حقیر سمجھتا ہوں اس بات پر کہ میں نے امت محمد کو خون ریزی سے بچا لیا۔ اور سن لیجئے، شرائط میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی، جناب حسن نے رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں اور لوگ امیدیں لے کے ہمارے پاس آتے ہیں، جب خلافت آپ کے پاس ہوگی تو مالی معاملات بھی سارے آپ کے پاس ہوں گے،
اور محمد کے دروازے پہ یا محمد کے بیٹوں کے دروازے پہ کوئی سائل آئے اور اسے ہم خالی لٹا دیں تو یہ ہم سے ہو نہیں سکے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرداروں، سیدوں، حسن و حسین کی طرف نسبت کرنے والوں، یہ معیار زندگی سمجھو ذرا۔ ہمارے دروازے پہ کوئی سائل آئے لوٹا دیں، یہ ہم سے ہو نہیں سکے گا۔ معاویہ فرماتے ہیں جو حکم کرو گے اتنا مال آپ کو ملے گا، جہاں چاہیں گے آپ صرف کریں گے، کوئی آپ سے حساب و کتاب طلب نہیں کرے گا۔ اہل السنہ نے بھی لکھا، اہل تشیع نے بھی لکھا، 1,00,000 درہم سالانہ جناب حسن وصول کرتے تھے معاویہ بن ابی سفیان سے، 1,00,000 درہم سالانہ جناب حسین وصول کرتے تھے، اور اپنی ذات کے لیے نہیں۔ جو ایک ایک وقت میں 1,00,000 درہم لوٹاتا ہو وہ اپنے لیے کسی سے مانگے گا؟ سائلین کے لیے۔ اور اللہ کی قسم دیالو اتنے تھے، یہ تو ایک مستقل سبق ہے، پورا ایک تاریخ ہے پوری۔ اتنے سخی تھے، لوگوں کی پیشانیاں دیکھ کے پہچانتے کہ یہ ضرورت مند ہے، اسے دیتے اور پھر اس کا شکریہ ادا کرتے کہ تو سوال کرنے کی ذلت سے بچ گیا، میں تجھے اپنے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھنے کی ذلت سے بچ گیا، اللہ نے تیرا بھی بھرم رکھا، میرا بھی بھرم رکھا، یہ میرے پاس تھا، لو اور جاؤ۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے، چچا زاد بھائی ہیں نا، ان کے ساتھ تھے، لاکھوں درہم معاویہ کے دربار سے انہیں ملا کرتے تھے۔ ایک ہی وقت میں جناب حسن رضی اللہ عنہ کو ایسے ہی لوگوں کی ضروریات کے لیے سیدنا معاویہ نے ایک ہی وقت میں 4,00,000 درہم بھی عطا کیا، لیکن گھر میں کچھ نہیں رکھا کرتے تھے، گھر میں کچھ نہیں رکھا کرتے تھے۔ یہ سیدوں کی زندگی ہے، یہ سرداروں کا معیار زندگی ہے۔ تاریخ میں متضاد روایات ہیں، کسی نے کہا زہر دے کر شہید کیا گیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن جو زندگی کا آخری دن ہے وہ سن لیجئے اور نماز پڑھتے ہیں۔ جناب حسین ابن علی آئے، تکلیف ہے، 47 یا 48 سال کی عمر ہے، سن 51 ہجری، مدینہ کی سرزمین، اپنے کمرے میں تشریف فرما ہیں اور تکلیف میں ہیں۔ جناب حسین پوچھتے ہیں اگر کسی پہ شک ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ فرماتے ہیں کیوں، آپ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ کی چارپائی اٹھنے سے پہلے اسے اگر آپ کے برابر لٹا نہ دوں تو بات ہوئی نہ۔ فرماتے ہیں حسین نہیں، کل ایک دربار کے سامنے ایک بارگاہ ہے، ایک بادشاہ ہے، اس کی دربار میں پیشی ہوگی، میری بھی ہوگی، اس کی بھی ہوگی، وہاں وہ انصاف کرنے والا انصاف کرے گا، تجھے کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ساری زندگی سلو کروانے والا سردار تھوڑا پریشان ہے، اور حسین ابن رسول رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، بھائی جان آپ پریشان کیوں ہیں؟ ابھی کچھ وقت لگتا ہے کہ روح آپ کے جسم سے جدا ہو جائے گی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ زہر خورانی سے تکلیف اتنی زیادہ تھی، کھانستے تھے تو جگر کٹ کٹ کے باہر آتا تھا، واللہ عالم۔ حسین فرماتے ہیں اس پاکیزہ جسم سے پاک روح نکلے گی تو آپ اماں سے جا کے ملیں گے، آپ بابا علی سے جا کے ملیں گے، آپ نانا رسول اللہ سے جا کے ملیں گے، آپ خاندان کے ان تمام لوگوں سے ملیں گے جنہیں ہم نہیں مل سکے۔ اور فوت ہو گئے۔ ابو ہریرہ ایک روایت میں مسجد کے دروازے میں کھڑے ہیں، دوسری روایت میں مسجد کی چھت میں کھڑے ہیں، اور سسکیوں سے بھری ہوئی آواز کے ساتھ اعلان کرتے ہیں ایھا الناس قد مات حب رسول اللہ،
لوگوں دنیا سے وہ چلا گیا رسول اللہ جس کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ کے پیار کیا کرتے تھے۔ محبت صرف دعووں کا نام نہیں ہے، محبت سینہ کوبی کا نام نہیں ہے، محبت صرف نعروں کا نام نہیں ہے، محبت زندگی اختیار کرنے کا نام ہے، محبت ان کی پیروی اور اطاعت کا نام ہے۔ حسن و حسین سے محبت ایمان ہے اور ایمان عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا نماز جمعہ کے فوراً بعد نماز جنازہ ادا کریں گے۔ بس جیسے ہی سلام پھرتا ہے بھائی چارپائی اندر لے آئیں گے تو انشاءاللہ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد بھائی سنتے پڑھیں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔